اگر تم یہ دکھا دو کہ رسول نے میلاد منانا منع کیا ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ میلاد منانا منع کیا تھا، چھوڑیں گے۔ منع دکھاؤ، منع میرا جنم دن مت منانا، دکھا۔ کوئی مر جائے تو ایصال ثواب کے لیے 40واں مت کرنا، دکھاؤ۔ یہ ہے سیرت النبی۔ اچھا، ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہماری طرح بزنس۔ یہ سیرت النبی ہے یا سیرت الانسان ہے؟ سیرت الانسان۔ جو کام سب انسان کریں وہی رسول کا بھی بیان کرو گے تو سیرت الانسان ہے، وہ سیرت البشر ہے۔ اچھا، دیکھو ہمت ہے تو سیرت النبی بیان کرے۔ بہت ہمت چاہیے سیرت النبی بیان کرنے کے لیے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے وہی ہم کریں گے، جو سرکار نے کیا ہے وہی ہم کریں گے، جو انہوں نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے۔ جو کیا ہے کرو گے۔ لامکاں گئے ہیں جاؤ گے، نبیوں کی امامت کی ہے کرو گے، امامت کرو گے۔ دیکھ لو انگلی سے خون نہیں، سرکار نے پانی نکالا پیاسوں کو بجھانے کے لیے، کرو گے۔ تم تو سورج کو پرنام کرتے ہو، سوریہ نمسکار، اچھا، اور سورج نبی کے اشارے پر پچھم سے پورب آ جاتا ہے، کرو گے، کرو گے۔ آپ لوگ ان کی ویڈیو سنیے پھر انگلی کے اشارے سے انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، دلیل کے ساتھ تم ایک جھاڑ کے اشارے سے 2 ٹکڑے ویڈیو کرو کا گے۔ اینڈ تک دیکھیے۔ جو نبی نے کیا ہے وہ کریں گے، جو نبی نے کیا ہے وہ کریں گے۔ نبی نے 4 سے زیادہ شادی کیا، ایک ہی وقت میں کرے گا۔ کیوں یار، نبی کی طرح ہو نہیں تو اتنی بڑی بولی بولو مت۔ ہاں، جو نبی نے حکم دیا ہے وہ کریں گے، ایسی جو نبی نے کیا ہے وہ نہیں کر سکتے، جو حکم دیا ہے وہ کریں گے۔ جس سے روکیں گے ہم رک جائیں گے، جس کو کہیں گے کرو I will do that، اور کہیں گے یہ مت کرنا منع ہے، نیور نیور I will do never، نہیں کریں گے۔ ہمارے سامنے وہ حکم ہے، چاہے کرنے کا حکم ہو یا منع کا۔ اپنی طبیعت سے حکم ہم نہیں چلائیں گے اور نہ اپنی طبیعت سے کوئی منع کریں گے۔ رسول منع کریں گے مان جائیں گے۔ رسول نے منع کیا شراب مت پیو، نہیں پیئیں گے۔ بلاತ್ಕಾರ منع کیا، نہیں کریں گے۔ بے گناہوں کو کی ہتیا مت کرنا، نہیں کریں گے۔ اگر تم یہ دکھا دو کہ رسول نے میلاد منانا منع کیا ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ منع دکھاؤ، میرا جنم دن مت منانا، دکھا۔ کوئی مر جائے تو ایصال ثواب کے لیے 40واں مت کرنا، دکھاؤ۔ اللہ کا کوئی دوست ولی انتقال کر جائے، سالانہ عرس مت کرنا، دکھاؤ۔ عرس کے بارے میں اللہ نے نہیں روکا، رسول اللہ نے نہیں روکا، ملا نے کیوں ٹوکا؟ ملاؤں سے بچو۔ وہ کہتے نا محاورہ بھی کہ 2 ملا میں مرغی حرام ہو جاتی۔ جو کہنا میں چاہتا ہوں، رہیل بابا آپ نے نماز پڑھی، کب؟ جب نماز ملی، آپ کو نماز دی گئی گھر میں، آپ نے پڑھا۔ بابو برابر ہے نا؟ آپ کو نماز ملی تب آپ نے پڑھا۔ کب پڑھا؟ لوسر صاحب کب پڑھا؟ ملی، سیکھا تو پڑھا۔ دنیا کے سارے مسلمان اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب انہیں مل جاتی ہے، ملنے کے بعد پڑھتے ہو نا۔ میرے نبی کو نماز کہاں ملے گی؟ معراج میں، لامکاں میں۔
ملے گی لامکہ میں، پڑھا دیا ملنے سے پہلے. اب بھی اپنی طرح سمجھو گے. معاملہ عید میلاد النبی کی حیثیت. آئیے اس پر ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث کس طرح؟ ان عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شہران لا ينقصان شہر عید رمضان و ذو الحجۃ، رواہ البخاری فی کتاب الصوم. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو جہاں روزوں کا بیان ہے اسی طریقے سے لائیں. عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر 29 کے بھی ہو جائیں تب بھی ثواب 30 ہی کا ملتا ہے. مثلا رمضان کا روزہ اگر 29 کو ہو جائے، 30 کا روزہ نہ ہو تو اسے 30 ہی کا ثواب دیا جائے گا. 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. شہران لا ينقصان، 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. یہ 2 مہینے کون سے ہیں؟ نبی نے اس کی تفسیر فرمائی شہر عید، عید کے 2 مہینے. اب بتائیے عید کے 2 مہینے ہیں تو عیدیں کتنی ہوئی؟ 2 ہی ہوئی نا. آپ نے فرمایا 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے، اور آپ نے 2 مہینوں کی تفسیر فرمائی شہر عید، عید کے 2 مہینے. اب عید کے 2 مہینے اگر ہیں تو عیدیں کتنی ہوئی؟ عید کے 2 مہینے تو عیدیں بھی 2 ہی ہوئی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. لہذا عید میلاد النبی کہنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی فرمائے کہ عیدیں میں 2 دے رہا ہوں اللہ کے دینے کی وجہ سے تم کو، اے میری امت. اب امت یہ کہے کہ ہمیں 2 نہیں چاہیے، ہمیں 3 چاہیے، ایک ہم بنا لیتے ہیں. لہذا یہ تیسری عید جو بنائی ہے اس حدیث کے مخالف ہے اور یہ بدعت ہے. اور ایک نقطہ اور بھی، پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کیا اس دن روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ پیر کے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. لہذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو، میلاد نبی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید مان لیا جائے تو عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئے، پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کہنا درست نہیں ہے. اس حدیث کی روشنی میں عید میلاد النبی کا رد ہوتا ہے. اتجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو تم قبر مت بناؤ. تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہے کہ قبروں پر نماز نہیں ہوتی، اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ساری نمازیں مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ گھروں کے اندر بھی نمازیں پڑھنی چاہیے. دوسرا ٹکڑا ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بنانا. غور فرمائیے کہ عید نہ بنانے کا کیا مطلب ہے. آپ نے اس ٹکڑے کے اندر کیا کہنا چاہا ہے؟ عید کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ عید کے اندر ہم نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں. بچوں کو نہلا دھلا کر کے اچھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں. ہماری عورتیں نہا دھو کر کے جو ہے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور اس کے بعد پھر عیدگاہ جاتی ہیں. اگر اس طریقے کا معاملہ کسی قبر کے ساتھ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ عید والا میری قبر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو دوسری قبر کے ساتھ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اور یہی معاملہ اس کے اندر ہوتا ہے. باقاعدہ نہا دھو کر کے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے بچوں کو ساتھ میں لے کر، عورتوں کو ساتھ میں لے کر باقاعدہ قبر کے اوپر جاتے ہیں جیسے عید کے اندر جا رہے ہوں. تو اس ٹکڑے سے عرس کا رد ہوا. ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ. اس ٹکڑے سے عرس کا رد ہوا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا. اور بتائیے کون صحیح ہے اور دلیل کس نے زیادہ؟ اور یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی خوبی ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ چرچا کرتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا یہ فضل ہے. ھذا من فضل ربی. پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ حضرت صاحب کی دعا سے، نگاہ مرشد، یہ نہیں ہوتا. پیغمبر کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے. یہی آیت ہمارے بریلوی بھائیوں اور اہل تشیع بھائیوں کی طرف سے کوٹ کرتے ہیں. میلاد جب وہ منانا شروع کرتے ہیں نا، اور اس میں جھنڈیاں اور یہ سب کچھ، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں آیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو اس کائنات میں تو ہم پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا گیا. تو اللہ کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
تو میں نے اس پہ پھر کہا تھا کہ اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا. جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے تو ہم الزامی جواب کے طور پہ شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہ السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا ہے، کون سے جلوس نکالے ہیں. چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن جھنڈیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے. مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب بھی آپ کو دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے. جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے. ویسے بڑے یہ یعنی چلاکی کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں نا آپ چھیڑیں. بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شعر سناتے ہیں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آپ ہمیں ابلیس کی کیٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میلاد کو منا لیں. یعنی ایک غریب تو بدتمیز کام آپ نہ کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ان کے اوپر ٹاٹ کریں. تو یہ خبیث آپ پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں، یہ ابلیس آپ کس کس کو کہہ رہے ہیں. یہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی بات چلی جائے گی. یہ خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ میلاد منانے کا شروع ہے. پہلے 800 سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. مولا علی 5 سال خلیفہ رہے ہیں نا، تو بتائیں 5 میلاد کے جلوسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر. تو یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں، ان کے مولویوں کی، ذاکرین کی، تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل میلاد تھی وہ مانے خصوصی کون تھا، نعت کنے پڑھی سی تے منقبت کنے پڑھی سی. منہ اڈ کے بہ جان گے، تو جب منہ اڈن دے پتہ لگ جائے گا انہوں نے. تو اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز، میں ایکٹیویٹیز کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ میلاد میں، محرم میں پروگرام کریں. ہم خود بھی یہاں پہ مجالس بھی کرتے ہیں، محفل میلاد بھی کرتے ہیں. لیکن جو نہیں کر رہا، جلسے جلوسوں میں، میں جلوسوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں. جو نہیں شامل ہو رہا اس کے اوپر تو آپ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں. یہ جب آپ کام کرتے ہیں نا، جب آپ دوسروں کو ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی محبت اہل بیت کا فیصلہ شروع کرتے ہیں، ان کی محبت رسول کے آپ سرٹیفکیٹ جب فتوے جاری کرنا شروع کرتے ہیں، تو سر پھر جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ بھی تیار رہیں کہ ہم بھی پھر آپ سے اسی طرح کے سوال کریں گے کہ آپ کہیں گے ہے کہ پوچھ لیا، پھر ہی کر دے رہو گے. تو میلاد شریف کا مہینہ 1-1.5 مہینے بعد آنے والا ہے. میں نے میلاد کے اوپر ڈیٹیل پچھلی دفعہ مجلس نمبر 34 یہ ویڈیو ہم لوگ جس دن ڈالیں گے گرین پگڑی میں کروائی. اس طرح کی یعنی جتنی بھی دلائل یہ پیش کرتے ہیں میں نے سب کے سب اس میں کور کیے تھے. اس کی کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے. بلکہ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اچھا یہ جو ہم لفظ اکثر بولتے ہیں تحدیث نعمت، یہ اسی سے نکلا ہے. تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کو خوشی سے اظہار کرنا، یہی لفظ ہے. تحدیث یہیں سے نکلا ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تکبر کے طور پہ نہیں، اللہ کی نعمت کے چرچے کے طور پر بیان کرنا. یہ قرآن میں حکم ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے یہ ہوا ہے. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس وقت پاکستان میں 10 کروڑ سے زیادہ بریلوی ہیں. انڈیا میں بھی اتنے ہوں گے، سب سے زیادہ بریلوی ہیں نا. ان کے علماء بھی لاکھوں میں ہیں. ان سارے مولویوں کی ویورشپ کلپس میں جمع کریں نا تو میری اکیلے کی ان سے زیادہ ہے. میلاد کے موضوع پہ بات ہوئی نا سر. ادھر آپ محرم پہ بھی آ جائیں، آپ شیعہ کے سارے علماء کے کلپس جمع کریں انڈیا پاکستان میں، ان کی ویورشپ جمع کریں، میرے کلپس کی ویورشپ ان سب کی ملا کے اس سے بھی زیادہ ہے. تو پھر امت کیا کر رہی ہے آج کل؟ امت جھومی ہوئی ہے اور وہ جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں. آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں. سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر آپ کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھیں. تو دوستو آپ نے تینوں مولانا کی کلپ سنی. آپ کو سب سے زیادہ اچھی رائے کس کی اور دلیلیں سب سے زیادہ کس کی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. چلتے ہیں تک ہم دوسری ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.